السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو اوور اردو چینل اردو درس ادب۔ بچوں، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 جس کا نام ہے کہاوت۔ درجہ 11ویں کی یہ جو چیپٹر ہے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اس میں کہاوت آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ہندی میں بھی کہاوت کہتے ہیں اور اردو میں بھی کہاوت کہتے ہیں۔ جب بڑے بزرگ جو بات کہہ جاتے ہیں ان کا تعلق ہماری ضرب الامثال سے ہوتا ہے تو اسی کو ہم کہاوت کہتے ہیں۔ جیسے کہ آئیے پڑھتے ہیں کہاوت کی تعریف کیا دی گئی ہے۔ کسی بھی زبان کے ادب میں ضرب الامثال یا کہاوتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ان کہاوتوں کا تعلق ہماری زندگی کے روزمرہ واقعات سے ہوتا ہے، جو روزانہ کے جو واقعات گھٹتے ہیں ان سے۔ یہ کہاوتیں یا ضرب الامثال علم و دانش کے خزانے ہیں۔ علم و دانش یعنی جو عقل مند لوگوں کے علم ہے ان کے خزانے ہیں۔ کہاوتیں کہاں سے آتی ہیں، انہیں کون تصنیف کرتا ہے، یہ بتانا مشکل ہے۔ کوئی فریاد ادارہ کہاوتیں تصنیف نہیں کرتا۔ یہ کسی ایک سماجی یا تہذیبی واقعے کے زیر اثر خود بخود وجود میں آ جاتی ہیں اور پھر ایک نسل سے دوسری نسل اور بعض اوقات ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہیں۔ کہاوتوں کا تعلق عوام سے ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ ان کا استعمال کرنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ ان پڑھ، شہری، دیہاتی، گھروں میں رہنے والی عورتیں، ملازمت پیشہ لوگ سبھی برجستہ طور پر کہاوتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کہاوتوں کے بارے میں ایک مصنف نے لکھا ہے کہ کہاوت ایسے اقوال اور جملوں کو کہنا چاہیے، اقوال یعنی باتوں کو، جو کسی کتاب یا رسالے سے نہ لیے گئے ہوں، چونکہ کہاوتوں کی تخلیق یعنی ان کی بناوٹ اور ان کی نشو و نما عام آدمی کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے عام آدمی انہیں برجستہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ شان الحقی ان کی سوانح حیات ہے۔ یہ شان الحق حقی کا تعلق دہلی کے قدیم اور ممتاز گھرانے سے تھا۔ اس خاندان نے ملک میں علم و فضل کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حقی کے جد اعلیٰ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فارسی اور عربی کی تقریباً 16 کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کے بیٹے مولانا نور الحق بھی اعلیٰ پائے کے مصنف تھے۔ مرزا غالب کے ایک ممتاز شاگرد سیف الحق ادیب کا بھی اسی خاندان سے تعلق تھا۔ شان الحق حقی کے والد بھی بڑے عالم تھے۔ قدیم اور جدید علوم پر ان کی گہری نظر تھی، یعنی پرانے اور نئے دونوں طرح کے علم پر۔ وہ شاعری کا بھی بہت اچھا مذاق رکھتے تھے۔ انہوں نے دیوان حافظ کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی 2 کتابوں افسانہ پدمنی اور مطالعہ حافظ کو اپنے زمانے میں بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ فارسی اور اردو پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہیں ادب کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ وہ ادب اور زبانوں دونوں کا بہت ستھرا مذاق رکھتے تھے۔ حقی صاحب کی ابتدائی تعلیم دہلی میں ہوئی، اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی۔ انہوں نے مختلف اصناف ادب میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ شاعری، افسانہ، ڈرامہ، تنقید، تحقیق، ترجمہ نگاری اور لغت سازی ان کی دلچسپی کے خاص میدان ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ سنسکرت اور انگریزی سے ان کے بعض ترجموں کو بہت شہرت ملی۔ تھیسارس یعنی مترادف الفاظ کی لغت اور لغات کی ترتیب و تدوین کے میدان میں حقی صاحب کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ نقطۂ راز اردو شعری ادب کے کئی نامعلوم گوشوں کا احاطہ کرتا ہے۔ حقی صاحب اردو کے ممتاز عالموں اور زبان دانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آئیے اب پڑھتے ہیں یہ چیپٹر 7 جس کا نام ہے ہماری کہاوتیں۔ یوں تو سارے جاندار اپنی بولیاں بولتے ہیں، لیکن بامعنی لفظوں میں بات کرنا انسان ہی کا حصہ ہے، یعنی جس کا کوئی معنی نکلتا ہو، ہے نا، ان لفظوں میں بات کرنا یہ انسان ہی کا حصہ ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ نطق کے معنی بولنا اور ناطق مطلب بولنے والا۔ انسان لفظوں اور جملوں سے بھی کام لیتا ہے، اشاروں کنایوں کا سہارا بھی لیتا ہے۔ انگلی، گردن یا سر کی جنبش، آنکھیں، تیور سبھی مطلب ادا کرنے میں کام آتے ہیں۔ آواز کا اتار چڑھاؤ بھی معنی رکھتا ہے۔ غرض بات کو ادا کرنے سے بہت سے ڈھب ہیں، جسمانی حرکت، اشارے، اچھل کود وغیرہ تو حیوان بھی کرتے ہیں۔ لفظوں میں بات کرنا آدمی ہی سے مخصوص ہے، یعنی یہ آدمی کی خاص بات ہے۔ بات کو مؤثر طریقے سے ادا کرنے کا ایک طریقہ کہاوت یا مثل کا استعمال بھی ہے، جسے ضرب المثل کہتے ہیں۔ ان مثلوں یا کہاوتوں میں بڑے گر کی باتیں، زندگی کے تجربات کا نچوڑ اور ایک طرح کی شاعری بھی ملتی ہے، یعنی نازک یا لطیف بات۔
مسل کی جمع امثلہ بھی آتی ہے، جیسے سلاح ہتھیار کی جمع اسلحہ۔ اب اردو امثلہ کی کچھ مثالیں پڑھیے، جیسے آنکھوں پر پلکوں کا بوجھ۔ جب کوئی احسان یا بھلائی یا سلوک کا شکریہ ادا کرے یا شرمندگی محسوس کرے تو اس کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں، جیسے تم تو ہمارے اپنے ہو، ہمارے ساتھ رہے تو کیا ہوا۔ تو اس کو کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ آنکھوں پر بھی کہیں پلکوں کا بوجھ ہوتا ہے، یا آنکھوں پر پلکوں کا کیا بوجھ ہے نا۔ آپ کاج مہا کاج، اپنا کام اپنے آپ ہی کرنا چاہیے، دوسرے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ نصیحت کے طور پر کہتے ہیں نا، یا اپنا کام کرتے وقت دوسرے کو زحمت سے بچانے کے لیے، کہ مہا کے معنی بڑا، جیسے مہاراج مہا پاپ ہے نا۔ آگ پانی کا کیا میل؟ دو مختلف مزاج کے لوگ یا دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یوں بھی کہتے ہیں آگ اور پھونس کا کیا میل؟ ایک جگہ آگ کے پانی سے بجھ جانے کا ذکر ہے، دوسری جگہ پھونس کے آگ سے بھسم ہو جانے کا ہے نا۔ تو دونوں باتیں ہو رہی ہیں، تو آگ و پانی کا کیا میل؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جھگڑے کی تہ میں دیکھیے تو اکثر دونوں فریقوں کا کچھ نہ کچھ قصور نکلے گا۔ اگر کسی کی وقتی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دیا جائے تو جھگڑا نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ پھر بھینس کے آگے بین بجانا، نا قدروں سے قدردانی کی توقع کرنا، یعنی جو لوگ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کو سمجھا کر فائدہ بھی کیا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے نہ کہ سچ مچ بھینس کے آگے بھی باجا لے کر بیٹھ جانا۔ پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کی طبیعت، مذاق، مزاج، صلاحیت دوسرے سے قدرتی طور پر الگ ہوتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، یا کسی ایک برائی یا کسی کو دیکھ کر پورے گروہ اور قوم کو ویسا ہی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ آدمی آدمی انتر کوئی ہیرا کوئی کنکر، آدمی آدمی انتر کوئی ہیرا کوئی کنکر۔ انتر کے معنی مختلف کے ہیں، تو پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا لوہا گرم لوہے کو کاٹتا ہے۔ لوہے کو ڈھالنے کے لیے پہلے اسے تپا کر پگھلایا یا نرم کیا جاتا ہے، پھر ٹھنڈے اوزاروں کے ذریعے سے کاٹا یا ڈھالا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ میرا جو شیلا پن نہیں بلکہ ٹھنڈے دل سے سوچی ہوئی تدبیر کام آتی ہے۔ بعض لوگ ناحق طیش میں آ کر نقصان اٹھا جاتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے ٹھنڈا لوہا گرم لوہے کو کاٹتا ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھانا ہو تو کسی ایسے شخص سے بات کروانا چاہیے جو سمجھدار ہو، جو نرمی سے بات کرنا جانتا ہو، نہیں تو غصے والے آدمی کو اگر غصے والا آدمی سمجھائے گا تو ظاہر سی بات ہے، بات بگڑنا ہی ہے۔ کیا مرغانہ ہوگا تو سویرا بھی نہیں ہوگا۔ کسی بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ مرغہ صبح کو اذان دیتا ہے تو اس کو صبح کے ہونے کا سبب نہیں کہہ سکتے، ہے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، اگر ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جس گاؤں میں مرغہ نہیں ہوتا اس گاؤں میں سویرا نہیں ہوتا کیا؟ چنے چابو یا نفیری بجا لو۔ چنے چابو یا نفیری بجا لو سے مطلب ایک وقت میں ایک کام ہی اچھی طرح انجام دیا جا سکتا ہے نا۔ تو یا تو یہ کام کر لو یا تو یہ کام کر لو، یا تو نماز پڑھ لو یا بیٹھ کر گانا گا لو، دونوں کام ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ سوتا سوتے کو نہیں جگا سکتا، جو خود غافل یا بھٹکا ہوا وہ دوسرے کو نہیں سدھار سکتا، ہے نا۔ اگر ایک شرابی سے کہو کہ دوسرے شرابی کو منع کرو شراب پینے سے، تو کیا وہ رک جائے گا، ہے نا۔ اگر کوئی جھوٹ بولنے والا ہو دوسرے کو بولے تم جھوٹ مت بولا کرو، تو یہ غلط بات ہو گئی، کیونکہ جب تم خود ہی سو رہے ہو تو تم دوسرے کو کیوں جگا رہے ہو۔ تو جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ دوسروں کو نہیں سدھار سکتا۔ شیر کی پیٹھ پر کاٹھی کسنا، سرکش آدمی کو رام کرنے کی کوشش کرنا جس کا قابو میں آنا محال ہو۔ لختم کے آگے بختم کیا چیز ہے؟ زبانی بات یا دعویٰ لکھی ہوئی بات کے سامنے اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن شریف میں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپس میں کوئی بھی معاہدہ کرو تو اسے لکھ لو، اور جو لکھنا نہ جانتا وہ کسی سے لکھوا لے اور گواہ بنا لے، تاکہ اختلاف یا جھگڑے کا امکان نہ رہے۔ بولتے ہیں نا 100 لکھا اور 1 بکا، نہیں 100 بکا اور 1 لکھا، یہ کہاوت ہوتی ہے بچوں۔ مطلب 100 لوگ بک کر بھی کہیں گے کہ یہ بات سچ ہے تو اس کو سچ نہیں مانا جائے گا، لیکن ایک لکھی ہوئی چیز کو سچ مان لیا جائے گا کہ ہاں یہ اس وقت پر لکھی گئی ہے۔ تو چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے آپ کو کوئی بات لکھنی ہو، کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہو، یا کسی سے کوئی وعدہ کرنا ہو، تو وہ سب کچھ لکھوا کر کرو، یہ بات قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے۔ سفیدی پر سیاہی چڑھانا، بات پکی ہو جانا، کسی بات کا تحریر میں آ جانا۔ بہادر شاہ ظفر کا ذکر ہے، کھلے گا خط کے لکھنے سے میرا حال اور بھیدی، سیاہی چڑھ گئی ہے نامہ بر اب تو سفیدی پر۔
جب زبان زندگی میں ہر طرف سب کاموں کے لیے استعمال ہو تو خوب پھلتی پھولتی ہے، اپنی قوم کی ذہنی صلاحیتوں اور تجربات سے پورا فائدہ اٹھاتی ہے اور ان کی عکاسی کرتی ہے، ورنہ ٹھٹر کر رہ جاتی ہے۔ ہماری زبان کے الفاظ کا سرمایہ، محاورات اور کہاوتیں اس زمانے کی یادگار ہیں جبکہ یہ آزاد تھیں، اس کے پر بندھے ہوئے نہیں تھے، جیسے کہ اب ہم نے اپنے اوپر انگریزی زبان کو مسلط کر لیا ہے۔ انگریزی بڑی اہم زبان ہے، ضرور اچھی طرح سیکھنی چاہیے، لیکن یہ ہماری زبان نہیں بن سکتی۔ دیکھیے سر سید احمد خان نے جو ہمارے قوم میں جدید تعلیمی تحریک کے بانی تھے، اب سے 100 برس پہلے کیا سچی بات کہی تھی کہ انگریزی قوم نے جو اس قدر ترقی کی ہے وہ صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ تمام علوم و فنون اسی زبان میں ہیں وہ لوگ بولتے ہیں۔ اگر انگریزی زبان میں تمام علوم و فنون نہیں ہوتے بلکہ لیٹن یا گریک میں یا فارسی عربی میں ہوتے تو تمام انگریز ایسے ہی جاہل، بے علم اور ناخواندہ ہوتے جیسے کہ بد نصیبی سے ہم لوگ ہندوستانی ہیں، اور آئندہ کو بھی جب تک کہ تمام علوم و فنون ہماری زبان میں نہ ہوں گے ہم جاہل اور نالائق ہی رہیں گے اور کبھی عام تربیت نہیں ہوگی۔ تو سمجھ میں آیا بچوں آپ کو یہ چیپٹر؟ یہ اس کے لفظ معنی دیے ہیں۔ اس چیپٹر کے جو نوٹس ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ وہاں سے نوٹ کر لیجئے گا۔ اور کرنے کی بات میں بتایا گیا ہے کہ بولنے کے لیے ہم لفظوں جملوں کا تو کام لیتے ہیں، اس کے علاوہ اشاروں اور کنایوں کا بھی سہارا لیتے ہیں، جس میں کہ مختلف حصوں کی جنبش اور تیور بھی مطلب ادا کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے کہاوتیں اور مثلیں بھی ہمارا بہت ساتھ دیتی ہیں۔ زبان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان میں اتنی طاقت پیدا کریں کہ زیادہ تر علوم و فنون تک دوسری زبانوں کے ذریعے پہنچنے کی بجائے اپنی زبان کے ذریعے پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو پروجیکٹ ورک دیا ہے وہ بھینس کے آگے بین بجانے کے لیے دیا گیا ہے، تو اتنا ضروری نہیں ہے، میں سوالات آپ کو نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا 11th کلاس کا آج کا چیپٹر نمبر 7۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے، نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ کا حصہ نظم اختتام ہوتا ہے۔ اب مجھے حصہ نظم کی ویڈیوز آپ کو سینڈ کرنی ہے تو وہ آپ کو مل جائیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، آداب۔